اور بعض لوگ جو استدلال پکڑتے ہیں جی فلاں بزرگ نے سماع کیا تھا اور فلاں بزرگ نے سماع کیا تھا، تو ایک بات یاد رکھو کہ کسی بزرگ کا عمل جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ کسی بزرگ کا کوئی کام جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ یعنی اب مثال کے طور پر اب ساری دنیا کے مثلاً مولوی بھی فوٹو کھنچواتے ہیں، اخباروں میں آتے ہیں بڑے بڑے قداور، تو اس سے شریعت کا مسئلہ نہیں بدل جاتا کہ فوٹو حلال ہو جائے اس لیے کہ مولوی کھنچواتا ہے، کیونکہ ہم نے مولوی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب حضور نے فرما دیا کہ لعن اللہ المصور والمصور له، کہ تصویر کھینچنے والا اور کھنچوانے والا دونوں پہ لعنت ہے، حضور نے فرما دیا کہ جو لوگ انسانوں کی یا حیوانوں کی تصویر بناتے ہیں اللہ قیامت میں حکم دیں گے کہ ینفخ فیہ الروح، اس تصویر کے اندر روح ڈالو۔ اب روح کہاں سے ڈالے؟ حکم ملے گا کہ جب تک یہ اس کے اندر روح نہ ڈالے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال۔ تو اب روح کیسے ڈال سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بندہ روح ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے؟ تو بہرحال اب اگر کوئی مولوی ایسی بات کرتا ہے کہ کھجیے تو فلاں مولوی کرتا ہے، تو مولوی کے کرنے سے دین نہیں بدل جاتا، کسی پیر کے کوئی کام کرنے سے اللہ کا دین نہیں بدل جاتا۔ اگر بعض بزرگوں نے کبھی کوئی قوالی سنی تھی یا کوئی سماع کیا تھا، ہاں ہم اتنا کہیں گے ادب کے ساتھ کہ بھئی اللہ ان کی اس غلطی کو معاف فرما دے، پتہ نہیں ان کی نیت کوئی بہتر ہوگی اچھی ہوگی، لیکن پھر بھی ان سے ایک شریعت کے خلاف عمل ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ چونکہ فلاں بزرگ نے سنا تھا تو لہذا لینا حلال ہو جائے، کیونکہ اگر دین بزرگوں کے تابع آ جائے تو پھر تو ہر کسی کا بزرگ کچھ نہ کچھ کرتا آیا ہے، ہر کسی کے بزرگوں نے کچھ نہ کچھ کام تو کیے ہیں، اور یہ جواب تو پھر کافروں کے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں وجدنا آباءنا ھذا، ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ تو کسی کے باپ دادے کا، کسی کے بزرگ کا، کسی کا عمل جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتا۔ البتہ بعض لوگ جو حدیث سے لیتے ہیں کہ جی تف بجانا جائز ہے، تو تف پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ تف ہوتی ہے کہ ایک ایسے پلیٹ ہو بڑی، اس کے اوپر چمڑا چڑھا دو اور اس کو مارو تو آواز آئے گی، وہ بھی کب بجانی جائز ہے؟ جب جنگ ہو یا نکاح ہو، جب جنگ کا اعلان ہو یا شادی ہو، شادی کی خوشی میں۔ اور بجانے والی بھی کون ہو؟ یعنی ایسے بچیاں نابالغ جن کو گانے بجانے سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ فنکار ہو اور باقاعدہ وہ مغنیہ ہو اور باقاعدہ وہ گانے والی سنگر ہو یا ڈانسر ہو، اس پر تو قدم قدم پہ لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں سے، اسی لیے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فخر فرما کے کہہ رہے ہیں کہ واللہ ما تغنیت وما تمنیت، اللہ کا شکر ہے کہ نہ میں نے کبھی گانا گایا اور نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا۔ تو آج کل تو گانا گانا جو ہے وہ فخر سمجھا جاتا ہے۔ آج کل تو جو آپ کے مسلمانوں میں سنگر لوگ ہیں گانے والے، ان کا اتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے، کسی عالم کا بھی اتنا بڑا اعزاز نہیں ہوتا، ان کا اتنا بڑا اعزاز کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ الخبیثات للخبیثین، شیطان کی طرف شیطان ضرور مائل ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کہتا ہے، ہمیشہ اصولی سی بات ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک مومن کا دل کعبے کی طرف کھینچے گا، مومن کا دل اللہ کے قرآن کی طرف کھینچے گا، حرم نبی محمد مدنی کے مدینے کی طرف کھینچے گا، حضور کی حدیث کی طرف کھینچے گا، اور جتنے شیطان لوگ ہیں گانے کی طرف جائے گا، فلم کی طرف جائے گا، ناچ کی طرف جائے گا، حرام کی طرف جائے گا، اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ حرام زیادہ ہوتا ہے، حلال تھوڑا ہوتا ہے، اور یہ بھی قاعدہ ہوتا ہے کہ حرام میں بظاہر طاقت زیادہ ہوتی ہے حلال کے مقابلے پر، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر اگر 1 من دودھ ہو، اس میں 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دو تو حلال ہو جائے گا یا حرام ہو جائے گا؟ تو اب 1 قطرے پیشاب میں زیادہ طاقت ہوئی نا کہ اس نے 1 من دودھ کو ختم کر دیا۔ تو اس لیے جتنا برائیوں میں آپ دیکھیں گے نا بڑے مجمع ہوں گے، اور نیکی کے مقابلے میں چند لوگ ہوں گے معدود سے۔ تو بہرحال تو اس حدیث سے یہ بھی ہمیں ملا کہ جھوٹ بولنا یا جھوٹ کھڑنا اپنی طرف سے یا کسی ایسی باتوں کا کرنا جو ہے شریعت میں حرام ہے۔